نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم یحشرہم کأن لم یلبثوا الا ساعة من النہار یتعارفون بینہم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ وما كانوا مہتدین وإما نرینک بعض الذی نعدہم او نتوفینک فإلینا مرجعهم ثم اللہ شہید علی ما یفعلون ولکل امۃ رسول فإذا جاء رسولهم قضی بینہم بالقسط وهم لا یظلمون ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ لکل امۃ اجل اذا جاء اجلهم فلا یستأخرون ساعة ولا یستقدمون قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون اثم اذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون۔ ابھی آپ نے سورہ یونس کی آیت 45 سے 52 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ۔ آیت 45 ترجمہ: وہ دن یاد کرو جس دن اللہ انہیں جمع کرے گا، گویا وہ دن میں گھڑی بھر ہی رہے تھے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان لیں گے۔ واقعی وہ نقصان میں رہے جو اللہ سے ملنے کو جھوٹ سمجھتے رہے اور راہ پر نہ آئے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ یونس کی آیت 52 کا تفسیر۔ قیامت کے دن دنیوی زندگی گھڑی بھر کی معلوم ہوگی۔ قیامت کی گھڑی سر پر کھڑی ہے۔ وہ وقت بھی عنقریب آ رہا ہے جب نظام عالم ختم ہو جائے گا اور زندگی ابدی ہوگی۔ لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کر میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اس وقت انہیں ایسا محسوس ہوگا گویا یہ قبروں میں یا دنیا میں یا دونوں میں گھڑی بھر ہی رہے تھے اور وہاں صرف صبح یا شام کا کچھ حصہ گزارا تھا۔ سورہ نازعات کی آیت 46 میں فرمایا، جب یہ قیامت دیکھیں گے تو کہیں گے ہم گھڑی بھر ہی رہے، ہم نے صبح و شام کا کچھ حصہ ہی بسر کیا۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی عمر کی کوئی حقیقت نہیں، اگرچہ کسی کو نوح علیہ السلام کی عمر ہی کیوں نہ ملی ہو۔ سورہ مومنون کی آیت 112-113 میں فرمایا، پوچھے گا تم دنیا میں کتنے سال رہے؟ یہ جواب دیں گے کہ ایک دن یا کچھ گھنٹے رہے۔ شمار کرنے والوں سے پوچھ لیا جائے، فرمائے گا تم دنیا میں ذرا سی دیر ہی رہے، کاش تم کو اس کا خیال ہوتا کہ ہماری دنیوی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ میدان محشر میں ایک دوسرے کو پہچانے گا۔ پھر فرمایا لوگ میدان محشر میں ایک دوسرے کو پہچان جائیں گے۔ عزیز عزیز کو، دوست دوست کو اور جان پہچان والا جان پہچان والے کو پہچان جائے گا، لیکن ہر ایک نفسی نفسی میں مبتلا ہوگا۔ جب سور پھونکا جائے گا تو لوگوں کے رشتے ناطے باقی نہ رہیں گے اور کوئی کسی کو نہ پوچھے گا۔ سورہ معارج کی آیت 10-11 میں فرمایا، عزیز عزیز کو دیکھنے کے باوجود بھی نہ پوچھے گا۔ پھر فرمایا کہ جو دنیا میں زندگی بعد الموت کے قائل نہ تھے وہ سخت نقصان میں ہوں گے۔ سورہ مطففین کی آیت 10-11 میں فرمایا، اس دن ان جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ سورہ زمر کی آیت 10 میں فرمایا کہ یہ قیامت کے دن نہ صرف آپ ہی نقصان اٹھائیں گے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نقصان پہنچائیں گے۔
اس سے بڑھ کر اور کیا نقصان ہوگا کہ کسی کا سارا خاندان دیوالیہ ہو جائے اور حسرت و ندامت کے دن احباب و اقارب سے جدا کر دیا جائے۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ۔ آیت 46۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ آیت 47۔ ترجمہ: اگر ہم آپ کو اپنا کوئی وعدہ دکھا دیں جو ہم ان سے کر رہے ہیں یا آپ کو فوت کر دیں تو انہیں لوٹ کر آنا ہمارے ہی پاس ہے۔ پھر اللہ ان حرکتوں پر شاہد ہے اور ہر امت کے لیے ایک رسول ہے۔ پھر جب ان کا رسول آ جائے گا تو ان میں انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 46 اور 47 کا۔ تفسیر۔ آیت 46۔ مجرموں سے انتقام ضرور لیا جائے گا، خواہ دنیا میں لیا جائے یا آخرت میں۔ اللہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے کہ اگر ہم آپ کو آپ کی زندگی ہی میں ان سے انتقام لے کر دکھا دیں تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، یا انتقام لینے سے پہلے آپ کو فوت کر دیں، بہرحال ان سب کو لوٹ کر آنا تو ہمارے ہی پاس ہے اور آپ کے بعد اللہ ان کے کرتوتوں پر گواہ ہے۔ محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل رات اسی حجرے کے پاس میرے سامنے اول سے لے کر آخر تک میری ساری امت پیش کی گئی۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ جو پیدا ہو گئے وہ تو خیر، لیکن جو پیدا نہیں ہوئے وہ کس طرح پیش کیے گئے؟ فرمایا، وہ اپنی مٹی ہی میں پیش کیے گئے، اور جیسے تم اپنے کسی ساتھی کو پہچان لیتے ہو اسی طرح میں نے انہیں پہچان لیا۔ آیت 47۔ ہر قوم کے پاس رسول آیا، پھر جب رسول آ چکا تو اللہ کی حجت پوری ہو گئی۔ اب قیامت کے دن ان میں انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا اور کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قرآن میں ہے، سورہ زمر کی آیت 69 میں، زمین اپنے رب کے نور سے جگمگا اٹھے گی، اعمال نامے دے دیے جائیں گے، نبیوں کو اور گواہوں کو بلا لیا جائے گا اور ظلم کے بغیر لوگوں میں انصاف سے فیصلہ کر دیا جائے گا۔ قیامت کے دن ہر قوم میں رسول کے اعمال ناموں کے اور گواہ فرشتوں کے اللہ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ امت محمدیہ کو دنیا میں سب سے پیچھے آئی تھی، مگر قیامت کے دن سب سے پہلے انہی کے معاملے طے کیے جائیں گے۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم پچھلے ہیں مگر قیامت کے دن پہلے ہوں گے، سب سے پہلے ہمارا ہی فیصلہ سنایا جائے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ کی امت کو شرف اولیت نصیب ہوئی۔ اللہ قیامت تک آپ پر اپنی رحمتیں اور سلامتیاں بھیجتا رہے، آمین۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ آیت 48۔ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ آیت 49۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ۔ آیت 50۔ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ آمَنْتُمْ بِهِ الْآنَ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ۔ آیت 51۔ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ۔ آیت 52۔ ترجمہ: کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ جواب دے دیں کہ مجھے تو اپنے ذاتی نفع نقصان کا بھی اختیار نہیں، مگر جو کچھ اللہ چاہے۔ ہر قوم کا ایک مقررہ وقت ہے، جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو گھڑی بھر کے لیے بھی آگے پیچھے اور دیر و جلدی نہ ہوگی۔ آپ پوچھیں کہ ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر رات میں یا دن میں تم پر اللہ کا عذاب آ جائے تو کیا ہو؟ کس وجہ سے یہ مجرم جلدی مچا رہے ہیں؟ کیا پھر جس وقت عذاب آ جائے گا تب تم اللہ پر ایمان لاؤ گے؟ کہا جائے گا
کہ اب تم ایمان لاتے ہو اور تم عذاب کی جلدی مچا رہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ دائمی عذاب چکھتے رہو، تمہیں تمہاری کمائیوں ہی کا بدلہ ملے گا۔ یہ تھا ترجمہ آیت 48 سے 52 کا تفسیر۔ بے ایمان قیامت کی جلدی مچاتے ہیں۔ آیت 48 ان مشرکوں کا کفر ملاحظہ ہو کہ عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں کہ وہ کب آئے گا۔ یہ بے فائدہ سوال انکار کے طور پر تھا، یعنی عذاب آئے گا ہی نہیں۔ چنانچہ دوسری جگہ فرمایا سورہ شورى کی آیت 18 میں، قیامت کی وہی جلدی مچا رہے ہیں جن کا اس پر یقین نہیں۔ ایمان والے تو اس سے سہمے ہوئے ہیں اور انہیں اس کے آنے کا یقین ہے، گو اس کے وقوع کا وقت معلوم نہیں۔ آیت 49 قیامت کی تاریخ انبیاء کو بھی معلوم نہیں، یعنی آپ فرما دیں کہ مجھے تو اپنے ذاتی نفع نقصان پر بھی اختیار نہیں، میں تو وہی بات بتاتا ہوں جو مجھے رب نے بتا دی ہے، اور جو بات اس نے اپنے لیے چھپا رکھی ہے اسے قطعی نہیں جانتا۔ ہاں اگر اللہ مجھے اس کی خبر دے دے تو میں اس کا بندہ اور رسول ہوں۔ میں نے تم کو قیامت کے آنے کی خبر دی ہے کہ وہ قطعی آنے والی ہے، لیکن اللہ نے اس کے وقوع کا وقت مجھے نہیں بتایا۔ ہاں یہ بدیہی بات ہے کہ ہر زمانے کی ایک مقررہ مدت ہوتی ہے، پھر جب یہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو پھر کسی کو ایک سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ ادھر اجل پوری ہوئی، ادھر وہ زمانہ ختم ہوا۔ جب انسان کا مقررہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے ذرا سی بھی ڈھیل نہیں دی جاتی۔ آیت 50 آنے والی چیز آ ہی جائے گی، یعنی قیامت اچانک آ جائے گی، ممکن ہے رات کو آ جائے یا دن کو، بھلا آنے والی چیز میں دیری ہی کیا ہے؟ پھر جلدی مچانے اور اس کی خاص تاریخ معلوم کرنے سے کیا فائدہ؟ آیت 51 عذاب کے بعد ایمان غیر مقبول۔ جب عذاب آ جائے گا کیا اس وقت ایمان لاؤ گے اور کہو گے؟ آیت سورہ سجدہ کی آیت 12 اور سورہ غافر کی آیت 84 پھر جب کافر ہمارا عذاب دیکھ لیں گے تو کہیں گے کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے جو اکیلا ہے اور شرک و بت پرستی سے منکر ہو گئے ہیں، مگر عذاب دیکھ کر ایمان بے سود ہے۔ اللہ کا طریقہ بندوں میں گزر چکا ہے کہ قیامت کے دن کافروں کو نقصان ہی اٹھانا پڑے گا۔ آیت 52 کافروں کے لیے قیامت کی روح فرسا رسوائی۔ پھر ظالموں سے قیامت کے دن انہیں خوب شرمسار و نادم کرنے کے لیے جھڑک کر کہا جائے گا کہ اب دائمی عذاب کا لطف اٹھاؤ۔ سورہ طور کی آیت 13-14 میں فرمایا جس دن انہیں جہنم میں دھکے دے دے کر کہا جائے گا یہ وہی آگ ہے جسے تم مانتے نہ تھے، کیا یہ جادو ہے یا تم اندھے ہو؟ اب اس میں داخل ہو جاؤ، اس میں تمہارا صبر کرنا نہ کرنا برابر ہے، تمہیں تمہارے کرتوتوں ہی کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ یہ تھا سورہ یونس کی آیت 45 سے 52 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔